اوکے جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سردار اختر مینگل صاحب. آپ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ اس وقت ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور چیئر پرسن ہیں بی این پی مینگل گروپ کے. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچ سیاست پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں، اور آپ کچھ عرصے پہلے تک حکومت کے ساتھ اتحادی بھی تھے، کولیشن میں تھے، اور آپ نے پھر وہ کولیشن کوئٹ کر لیا، اور اب آج کل آپ اپوزیشن میں ہیں، اور کل آپ اسلام آباد میں جو پی ڈی ایم کا احتجاج تھا اس میں بھی شامل تھے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے اس سے ہی بات سٹارٹ کروں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے کولیشن جوائن کی تھی اور یہ جو گورنمنٹ جوائن کی تھی، تو آپ کا کیا مقاصد تھے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جوائن کریں، اور کیا وجہ بنی کہ آپ کو چھوڑنی پڑی گورنمنٹ؟ شکریہ صاحب. دیکھیں، بلوچستان کے مسئلے میرے خیال ہے اب کسی سے ڈکے چھپے نہیں. اور ایک زمانہ میں میڈیا جو ہوتا تھا صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اس سے ہمیں خبریں ملتی تھیں، یا نیوز پیپر بھی کچھ محدود نیوز پیپر ہوتے تھے. لیکن آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. میرے خیال میں آج بچے بچے کی زبان پہ جو ہے بلوچستان کا مسئلہ اور بلوچستان کے حالات سے جو ہے سب باخبر ہے. بلوچستان کی جو بدحالی ہے اس میں نہ کہ صرف یہاں کی معاشی صورتحال ہے، اس کی پولیٹیکل جو حالات ہیں وہ بھی ہیں. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے. یہاں پر جو بھی حکمران آیا ہے اس نے بلوچستان کو وہ اہمیت نہیں دی جتنی اس کو دینی چاہیے تھی. اور ہر حکمران نے جو ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بلوچستان کو استعمال کیا. بلوچستان کے استعمال کا مطلب اس کے وسائل کو لوٹا، اس کے وسائل کو استعمال کیا، اور وہاں کے باشندوں کو جو ہے نا مسلمان اپنی جگہ پر، وہاں پر انسان بھی ان کا نہیں سمجھا گیا. تو یہ جو ایک لاوا ہے کئی عرصے سے پک رہا ہے، اور وہ پکتے پکتے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بلوچستان میں اسکولوں میں پاکستان کا ترانہ بجانا بھی جو ہے وہ لوگ بچے جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو موجودہ جب حکومت وجود میں آئی، اس سے پہلے بھی جو حکومت آئی، ہم نے ان کو بہرحال بلوچستان کے مسئلے پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن نظر انداز کیا گیا. ہر حکومت، چاہے وہ ڈیموکریٹک حکومت رہی ہے یا وہ ملٹری کی حکومت، فوج کی حکومت رہی ہے، انہوں نے بلوچستان کو نظر انداز کیا. کیونکہ اس وقت ہمیں خوش قسمتی سے 4 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ملی تھی جو ہم سمجھتے تھے اس حکومت کی ضرورت ہے. تو ظاہر یہاں پر جو سیاست کا ایک رواج ہے، ہر کوئی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی ان سیٹوں کو استعمال کرتا ہے. تو ہم نے بھی چاہا کہ کیوں نہ ہم بلوچستان کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس حکومت کی توجہ اس طرف جو ہے منتقل کرائیں. تو اس کے لیے ہم نے ان سے وہ معاہدہ کیا تھا جس کو 6 نکات کا نام دیا گیا تھا. ان 6 نکات میں سر فہرست آپ کی مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا، افغان مہاجرین کی وطن واپسی، ریسورسز کو بلوچستان کے حوالے کرنا. یہاں پر گوادر جو ڈیولپمنٹ جو ہو رہا ہے، گوادر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں گوادر کے لوگوں کو اقلیت میں نہ تبدیل کیا جائے. یہ اس ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، تو وہاں پر قانون سازی کی جائے. اور اس طرح کے باقی جو مسائل تھے ہم نے ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے ایگری کیا. ایک بات جو انہوں نے اس ایگریمنٹ پہ سائن کر کے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ مسائل ہیں بلوچستان کے جو حل طلب ہیں. اور ہم نے اس وقت بھی ان سے واضح کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان مسئلے کو مکمل حل کرنے سے بلوچستان کا جمع مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ایک یہ راستہ ہے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جس پر انہوں نے ایگری کیا. اور بارہا ہم ان کو یاد دلاتے گئے، آن دا فلور آف دا ہاؤس میں ان کو یاد دلاتا رہا، ہمارے ساتھی بھی ان کو یاد دلاتے رہے، پبلک گیدرنگ میں بھی ہم نے انہیں یاد دہانی کرائی، میٹنگز میں پرائم منسٹر سے لے کر ان کے جو کمیٹیز کے ممبران تھے ان سے بھی ہم نے ان مسائل پر بات کرتے رہے، ان کی یاد دہانی کراتے رہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جو سرفہرست مسئلہ تھا وہ تھا مسنگ پرسنز کا. اور جو پہلے دن اسمبلی میں نے ان کو لسٹ پرووائڈ کی تھی وہ 5128 کے قریب تھے لوگ.
جن میں سے 400 450 لوگ بازیاب ہو گئے اس 2.5 سال کے عرصے میں. اور اس دوران لیکن باقی تقریباً جس وقت ہم ان کے اتحادی تھے ان کو جو لسٹ ہم نے پرووائڈ کی 1500 کے قریب لوگ اور اٹھائے گئے تھے. اور اب یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ان کی بازیابی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے لیکن وہ ان کو اٹھانے کا سلسلہ جو ابھی تک جاری ہے. تو الٹیمیٹلی جب ہماری میٹنگ بھی ہوئی اور انہیں ان حکمرانوں کے جو ذمہ داران تھے ان سے جب ہم بات بھی کر رہے تھے اور ان کو یاد دہانی بھی کراتے رہے تو وہاں سے کوئی مثبت ہمیں رسپانس نہیں مل رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جو ٹرخا رہے ہاں جی آ جائیں گے, کبھی 2 چھوڑ دیتے تھے, کبھی 4 چھوڑ دیتے تھے. بجٹ کی ضرورت ہوتی تھی, جب ان کی ضرورت تو 50 اس وقت چھوڑ دیتے تھے. کہیں پہ ان کو کسی بھی مسئلے پہ ہماری ضرورت پڑتی تھی ووٹ کی تو 50-100 اور چھوڑ دیتے. تو اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ اب یہ مذاق زیادہ نہیں چل سکتا کیونکہ ہم بھی جواب دیں لوگوں سے. اور حقیقتاً ہم جب الیکشن میں گئے تھے ہم سے کسی نے بھی, میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ ہم سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہمارے علاقوں میں سڑکیں بنائیں. ہمارے علاقوں میں جو ہے نا اب ڈیولپمنٹ کی یہ کام ہے, وہ ایک بنیادی بلوچستان کے لوگوں کی ضرورت ہے جو انڈر ڈیولپ ہے. ہر علاقہ ہر ضلع جو ہے بلوچستان کا ڈیولپ ہے, لیکن کسی نے بھی اس کی نشاندہی نہیں کی. ہر گاؤں میں بھی جاتے تھے تو وہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے. تو ہم نے اس مسئلے کو سر فہرست رکھا. جب انہوں نے اس پر انکار تو میں نہیں کہوں گا, ٹرخانے کی بات کی, تو الٹیمیٹلی ہمیں اس حکومت کو خیر بات کہنا پڑا. رائٹ. آپ نے جو نشاندہی کی, جو 6 نکات کی بھی بات کی آپ کی, وہی 6 نکات ہیں جن پہ ہم فوکس بھی کریں گے کانورزیشن کے اندر. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس تھے ان کو ایک طریقے سے پولیٹیکل بارگین چپ کے طور پہ استعمال کیا گیا آپ کے لیے, کہ آپ نے کہا 50 چھوڑ دیے, 100 چھوڑ دیے, جب کوئی ان کو آپ سے کام ہوتا, ان کو کہیں پہ ووٹنگ چاہیے ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, لیکن یہ پھر چھوڑ. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ جو آپ کا ٹائم رہا اس گورنمنٹ کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, کیا عمران خان کے پاس ایکچولی اختیار ہے بھی کہ وہ مسنگ پرسنس کو چھوڑ سکتے ہیں, یا یہ کہیں اور ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں اور عمران خان خود بھی ہیلپ لیس ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں, مسنگ پرسنز کا مسئلہ تو بہت ہی ایک سنگین مسئلہ ہے, وہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان کو دوسرے معاملات میں, چھوٹے سے معاملات میں اختیارات نہیں ہیں. تو جب بھی میری ملاقات ان سے ہوتی, ان کے کیبنٹ کے منسٹروں سے ہوتی تھی, وہ ہمیں ڈائیورٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ جی آئیں آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں, آرمی چیف سے ملاقات کراتے ہیں, ڈی جی ISI سے ملاقات کرتے ہیں, یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقات کر کے آپ کا یہ مسئلہ حل کرتے. تو ان کی نہ کہ صرف باڈی لینگویج سے بلکہ ان کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ اختیارات کے مالک نہ وہ تھے ہیں, نہ ان سے پہلے جو اقتدار میں تھے. بلوچستان کے معاملات میں کسی کو بھی اختیار ابھی تک اسٹیبلشمنٹ میں نہیں دیے, چاہے وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہو, چاہے بلوچستان میں سی پیک کا مسئلہ ہو, ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو, یا اور پولیٹیکل ڈیسیجن. یہاں تک کہ بلوچستان میں حکومت سازی کا بھی اختیار یہاں کی مرکزی حکومت کو نہیں دیا جاتا, وہ ڈیسیجن بھی اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے. رائٹ. اسی پہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی جاتی ہے, اور بلوچستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت کی جو 4 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ کافی تگ و دو سے آپ لوگوں نے لڑ کے جیتی ہوں گی. مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے کہ اگر کوئی نیشنلسٹ پارٹی ہے بلوچستان میں اس کو کتنا مشکل سے جیتنے کا موقع ملتا ہے. اس وقت ایک بلوچستان میں یہ جو باپ کے نام سے, BAP کے نام سے جو ایک جماعت ہے, اور اس کی جو کولیشن بنی ہوئی ہے, اور اس کی گورنمنٹ جو بنی ہوئی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا انڈیجنس پاورز ہیں؟ کیا ایکچولی یہ مطلب پیپل ریپرزینٹیٹیو ہے, کیونکہ اس میں بلوچ لوگ تو شامل ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں, سیاسی پارٹیاں دنوں میں مہینوں میں نہیں بنتی, وہ ایک طویل سٹرگل کے نتیجے میں جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیاں جا کے بنتی ہیں, اور پھر ان کا مینیفیسٹو آپ الیکشن کے دوران عوام میں وہ الیکشن کے دوران ہی لے جاتے ہیں, لیکن لوگوں
में एक अवेयरनेस हो कि जी इस तरह की पार्टी है। ये पार्टी इलेक्शन से तकरीबन 1-2 महीने पहले बनी, जिसकी बुनियाद रखी गई, और बनाते वक्त भी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इसको नाम क्या दिया जाए, क्योंकि अब जो इसका नाम रखा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप जिसको कहा जाता है, और हमेशा जो सूबाई नाम, सूबे के हवाले से जो नाम रखा जाता है वो हमेशा कॉम्पर्स पार्टियां होती हैं। पख्तूनख्वा में जो पार्टियां हैं, बलूचिस्तान में जो पार्टियां हैं, सिंध में है, तो इसकी आपको कोई अदा भी हमें कॉम्परस्ताना नहीं लगती। ये जल्दबाजी में एक नाम रखा गया, असल में इसका नाम रख रहे थे पीएपी, पाकिस्तान अवामी पार्टी। तो नाम तजवीज कर दिया गया, फिर इनको याद आया कि नहीं भाई ये तो पाप बन जाएगा, तो फिर पाप से जो है ना इसको डाइवर्ट कर दिया गया बाप में। तो अब पता नहीं किसके बाप का ये पाप है, ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। और हम पॉलिटिकल पार्टियां, मैं खुद जो एक सियासी पार्टी चला रहा हूँ, मेरी पॉलिटिकल जो मैं आया हूँ व्हेन आई वाज 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल की मेरी उम्र थी, अभी मैं 60 में आके पहुंचा हुआ हूँ, अभी तक हम उस पार्टी को मुकम्मल नहीं बना पा रहे। तो ये कोई जादू की छड़ी थी उनके पास, जिन्होंने, ये वाहिद पार्टी नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान में पार्टियां बनी हैं, और जिनका अंजाम फिर वो हुआ है जो हमारे और आपके सामने है। ये उस वक्त जो इलेक्शन का माहौल था, क्योंकि उनको पता था कि जी बिलखुसूस हमारी पार्टी ने जो यहाँ पर सोबतें बर्दाश्त की हैं, और इस दौरान हम लोगों ने जो आवाम से हमारा राब्ता रहा था, उनको ये खदशा था कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आएंगे। तो उस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को रोकने के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई, और नताइज को भी, हालांकि अगर देखा जाए, रिजल्ट को देखा जाए, इस वक्त जो हमारी 4 नेशनल असेंबली के, उसमें एक आपकी खवातीन की रिजर्व सीट है, 3 सीटें हमें मिली हैं, और जो सीटें हमसे गई हैं तकरीबन 4 हमारी नेशनल असेंबली की सीटें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ था कि एक नेशनल असेंबली की सीट जो उस पार्टी को जितवाई गई है, ये रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन के सामने। उस कैंडिडेट से इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल किया कि आपका अपना वोट किस पोलिंग पे दर्ज किया हुआ है। उसने अपनी पोलिंग का नाम बताया, तो कहा कि जी आपने अपना वोट कास्ट किया। तो कैंडिडेट, जो जीता हुआ कैंडिडेट, उसने कहा नहीं। कहते क्यों? कहते हालात खराब थे। अब हालात खराब थे, कैंडिडेट अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता, और उस पोलिंग से उसको 1200 वोट मिलते हैं। तो ये फरिश्तों ही ने उनके लिए वोट डाला होगा, जहां पर कैंडिडेट खुद नहीं जा सके, समवन इनविजिबल, उन्होंने जाके वहां पर वोट कास्ट किया होगा। तो ये पार्टी उसी लिए बनाई गई थी, और उसी मकासद के लिए अब भी उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सेनेट में हो, चाहे नेशनल असेंबली में हो, या प्रोविंशियल लेवल पर हो। राइट। ये जो हमेशा से बात की जाती है कि आपने जैसे जिक्र किया छड़ी, जो जादू की छड़ी तो नहीं, वो छड़ी है एक्चुअली, जो कि फौज की छड़ी कहें हम उसको, एस्टैब्लिशमेंट की छड़ी, आप जैसे एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बलूचिस्तान में हमेशा से हमने देखा है कि एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट या फौज ही कंट्रोल में रही है। और जो ये जो मिसिंग पर्सनस का भी इशू है, उसके बारे में भी फौज की तरफ इमरान खान की गवर्नमेंट खुद आपको कहती है कि उनकी तरफ इशारा करती है। इसी तरीके से जो बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, सीपैक हो गया, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जी सीपैक अथॉरिटी जो बनाई गई है, उसमें भी एक रिटायर्ड फौजी जनरल को बिठाया है, आसिम बाजवा को, जो पहले वहां पे बलूचिस्तान में खुद तैनात थे। इसी तरीके से और भी जो चीज़ें हैं बलूचिस्तान में, वो हमेशा से फौज सामने रही है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या बलूचिस्तान की फ्यूचर में सिर्फ फौज ही फौज है, यहाँ पे कोई सिविलियन किस्म की कोई रूम मिलेगा सिविलियन स्पेस को, या फौज ऐसा कभी नहीं चाहेगी, और उसकी क्या वजह है कि फौज यहाँ पे सिविलियन स्पेस नहीं चाहती है? तो देखें, फौज का जो इख्तियार या उसका जो असर रसूख था जो बलूचिस्तान में था, अब बदकिस्मती इसको कहें या उनकी खुशकिस्मती कहें, या पूरे मुल्क में फैल चुका है। पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जहां पर फौज नहीं है? ऑन सर्विस जनरल बैठे हुए हैं या रिटायर्ड जनरल बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि एम्बेसडर भी आजकल जो है ना, वो फौज से ही भेजे जाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा नुक्ता, या इसमें जो जिम्मेदार हैं, वो यहाँ की वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान को
ہمیشہ فوج کی جولی میں رکھا ہوا ہے، اپنے چاہے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے بلوچستان کو ہمیشہ فوج کے جولی میں رکھا ہوا ہے. اور یہ میرے خیال میں وہ مائنڈ سیٹ ہے جو شروع دن سے آ رہا ہے 1947 سے، جب انہوں نے پہلے ہی سال میں بلوچستان پر فوجی یلغار کر کے بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پر، اس وقت بھی انہوں نے اس میں داخل ہوئے، اور ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا. وہ بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پر جو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری پتہ نہیں دنیا میں جو اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ساحل ہو، 800 کلومیٹر تقریباً ایک صوبے کا ساحل ہو، اور اس کی سرحدات دو ممالک سے ملتی ہوں، ایک طرف ایران ہو ایک طرف افغانستان ہو، اور دونوں ممالک میں جو ہے نا ایک طرح کی اب انسرٹنٹی پائی جاتی ہے. اور جو نہ کہ صرف اس علاقائی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کی نگاہیں جو ہیں ان دو ممالک پر ہیں. تو جس کی وجہ سے میرے خیال میں بلوچستان جو ہے نا اس فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نگاہوں میں زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے. اہمیت کا حامل اس طرح سے کہ وہ مثبت اہمیت نہیں ہے، وہ منفی اہمیت ہمارے لیے تصور کی جاتی ہے. تو اس لیے فوج نے ہمیشہ اس کو اپنا کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں آتی ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آنے والی اقتدار میں پولیٹیکل پارٹیاں پھر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے پھر یہ ڈیل کر کے بلوچستان کو جو ہے نا ایک قربانی کا بکرا سمجھ کر دریائے نیل کی جو طغیانی کو بچانے کے لیے ہمیشہ کسی کی قربانی دے کر اس میں بایا جاتا تھا. روایت تو یہ رہی ہے کہ اقتدار کی طغیانی کو تھامنے کے لیے بلوچستان کی جو ہے بلی چڑھائی گئی ہے. اگر ان پولیٹیکل پارٹیوں کا وتیرہ یا ان کی سوچ یہی رہی تو ہم تو پھر بھی اسی فوج کے نظر و کرم میں ہی رہیں گے. رائٹ. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب جو ایک اور وجہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو انٹرنیشنل بارڈرز کے حوالے سے ایران اور افغانستان کا ہے، بٹ ود ان بلوچستان بھی یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ نے کالونائزیشن کا ذکر کیا، آپ کہا جاتا ہے کہ چائنا کی کالونی بن رہی ہے گوادر کی، آپ نے جیسے ذکر کیا، اور گوادر میں جو اب باڑھ بھی لگنے کی بات کی جا رہی ہے اور چائنا کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی ایک نیوکلیئر نیول فیسلٹی بنانا چاہتے ہیں گوادر میں، کوئی ملٹری فیسلٹی بنانا چاہتے ہیں. ابھی وہ تو دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سی پیک کا بار بار کہا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اس کا بھی، اور جو ریسورسز ہیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پر بھی ایک طریقے کا قبضہ، اور ان سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس پہ بھی اپنا حق جمانا، جس میں ریکوڈیک کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ جیسے گوادر پورٹ کا معاملہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ بلوچستان میں پائے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈرگ ٹریڈ ہے وہ بھی یہاں سے ہوتی ہے تھرو افغانستان انٹو بلوچستان اینڈ ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. تو یہ اس طریقے سے فائنینشیل ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے بھی پاکستان فوج اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، یا صرف کوئی انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل ایلیمنٹس تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پر ان کے انٹرسٹ نہ ہوں، لیکن یہاں پر ہماری فوج کے انٹرسٹ کئی زیادہ ہیں. اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا آفیسر ہوگا جو یہاں پر ٹرانسفر ہونے کے بعد کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہو کے نہ نکلا ہو. جہاں تک آپ نے چائنا کی کالونائزیشن کی بات کی ہے، میرے خیال میں چائنا کی کالونائزیشن بلوچستان سے شروع ہوگی اور وہ پورے پاکستان تک جا کے پہنچے گی، اور اس کے پنجے جو ہے نا وہ ایک جگہ پر نہیں ٹکتے، وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتا جائے گا. لیکن ابتدا تو وہ ہم سے کر رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جی سی پیک کے نام سے گوادر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. میں نے دنیا میں آپ بھی گھومے، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے، جہاں پہ ترقی ہوتی ہے ہم نے وہاں پر باڑیں نہیں دیکھی. باڑے لگانا مطلب آپ اس علاقے کو یا تو کسی فوجی چھاونی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا
کسی فورن کنٹری کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وہاں کے مقامی لوگوں کا جو ہے نا داخلہ ممنوع ہو. اب گوادر کی آبادی جو ہے تمام کی تمام جو ہے اس میں سے 95% جو ہے ماہیگیر ہیں اور ان کا گزر بسر جو ہے نا آپ کی ماہیگیری سے ہے. اب وہاں پر جب باڑ لگائی جائے گی وہ ماہیگیر سمندر میں ابھی اس وقت بھی جب تک باڑ نہیں ہے تو ان کو کارڈ دیا گیا ہے کہ جی وہ کارڈ بنا کے وہ جا کے انٹری کریں گے اور انٹری کر کے وہ پرمیشن لے کے پھر سمندر میں جا سکتے ہیں. تو ایک ماہیگیر جو 15